السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنوا الله والله غني حميد. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بہترین عمدہ صورت بنائی، اور تمہیں آخرکار اسی طرف پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا اور پھر اپنے شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، اور اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، حضرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ تغابن کی ابتدائی 6 آیات تلاوت کی ہے، ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ سورت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، آیا سورت مکی ہے یا مدنی، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو مدینہ کے ابتدائی ایام کی صورت قرار دیا ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے مضمون پر غور کریں، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مدنی دور کے ابتدائی دنوں کے حالات کو واضح کرتی ہے۔ پہلی آیات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ عربی میں یسبح للہ تو وہ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی، اور ایک اور جگہ ذکر ہے سمع للہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اور عربی میں صیغہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں، جو آسمانوں میں موجود ہے، جو زمین میں موجود ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک یہ دنیا موجود ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ یعنی کائنات کے اندر کوئی صاحب اقتدار موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا اس کے پاس رہے گا۔ اور تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کے معنی تعریف کے بھی ہیں، شکر کے بھی ہیں، یعنی کہ وہی ایک ذات ہے جس کی تعریف بھی ہوگی اور جس کا شکر بھی ادا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں انسان کو، جو قابلیتیں، صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں، وہ اللہ نے دی ہیں، اس کے اپنی پیدا کردہ نہیں ہے۔ اس لیے اسی اللہ کا شکر بھی ہے، اسی اللہ کی تعریف بھی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس کائنات میں اس کی قدرت غیر محدود ہے۔ ہر وہ چیز جسے اللہ چاہے گا وہ ہوگی، اور ہر وہ چیز جسے اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس چیز کو چاہے رب کو ماننے والے مانیں یا ماننے والے یا نہ ماننے والے مانیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہی چیز جو اللہ چاہے گا وہی اس کائنات کے اندر ہوگی۔ کسی اور کی طاقت نہیں ہے، کسی اور میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے کچھ کر سکے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طاقت ہے، جو ہمارے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو قابلیتیں موجود ہیں، جو قوتیں موجود ہیں، اس سے اللہ کی طاقت ہے۔
آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہی ہے جس نے تم کے پیدا کیا ہے، اب تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں یہ دو فکرے بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور آگے پھر یہ کہ تم میں سے کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی قوتیں، اس کی قابلیت، اس کے عقل و فکر، اس کے تمام صلاحیتیں، ساری خوبیاں اور ساری قوتیں پیدا کرنے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو دنیا میں جو بھی ذرائع حاصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ادا کرتا ہے، مثلاً ہوا، پانی، گرمی، سردی اور بے شمار دوسری چیزیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اور انسان اسی چیزوں کی بدولت دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بن کر رہے گا تو وہ مومن کہلائے گا، اگر اس کی نافرمانی کرے گا تو وہ کافر ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طاقت چیزوں کی جو قدر کرتا ہے وہ مومن کہلائے گا، جو ناقدری کرتا ہے باوجود کہ اللہ نے عطا کی ہے تو وہ کفر کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ واللہ بما تعملون بصیر، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی وہ نگاہ میں ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس تمام اللہ کی طاقت صلاحیتوں کے باوجود کوئی اگر کفر کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی طاقت چیزوں کی ناقدری کرتا ہے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طاقت چیزوں کی قدر کرتا ہے اور مومنانہ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ اب آپ کی تصویر بھی چلی گئی اور آپ جی اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے اب۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ پھر آپ کی چلی گئی آواز۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، آسمان کو ایسے نہیں پیدا کر دیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی پلاننگ شامل ہے، ایک نظام شمسی چل رہا ہے، ایک قدرت کا نظام چل رہا ہے، اور وہ کبھی ایک آدھ منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے ہو جائے تو پوری دنیا اور پوری انسانیت تلپٹ ہو جائے۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے فرمایا کہ میں نے تمہاری صورت بنائی اور بہترین صورت بنائی ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی جانور کی شکل میں انسانی دماغ رکھ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، یا چھپلی کی شکل میں انسانی دماغ رکھ دیا جاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قدموں پہ کھڑا کیا، دو ہاتھ عطا کیے کام کرنے کے لیے، صلاحیتوں کے لیے لحاظ سے، چار پایوں کی طرح ہمیں بنایا نہیں، بہترین شکل بنائی، ہمیں ہمارے ترقی کرنے کے ذرائع پیدا کیے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی۔ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اور ایک انسانی جسم کے اندر اتنی خوبیاں، اتنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ ان کو انسان کروڑوں روپے دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر فقیر آدمی بھی کروڑوں اربوں مالیت کا مالک ہے، اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر بھی ہم خدا کا شکر کرنے والے نہ بنے، انسان نہ بنے، اس کا شکر نہ ادا کریں، تو پھر آگے فرمایا گیا وَإِلَى الْمَصِيرُ، تم نے آخرکار میری طرف ہی پلٹنا ہے، آخری دن میری طرف ہی آنا ہے۔ آخری جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اور آخر کائنات قیامت ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ جس انسان نے ہمیں اس طرح پیدا کیا، جس طرح کائنات بنائی، ہمارے لیے ترقی کے ذرائع پیدا کی، ہمیں صلاحیت عطا کی، وہ کوئی پیچھے کاریگر موجود ہے، کوئی خدا موجود ہے جس کی پلاننگ ہے۔ سب دنیا ایسے پیدا نہیں کر دی گئی کسی بات نظر کے اوپر، کسی بچے نے گھر بنایا، ریت کا گھر بنایا پھر پاؤں سے توڑ دیا، یہ ایسے نہیں بن گئی۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی پلاننگ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان میں سے پیدا کیا، ہمیں جانور سے پیدا نہیں کر دیا، اور پھر ہمیں بہترین صورت عطا کی، خوبصورت صورت عطا کی۔ تو ہمیں اس کی قدر بھی ہونی چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ عالم بذات الصدور، آسمانوں اور زمین کے اندر ہر چیز کا اس علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہوئے ظاہر کرتے ہو، اللہ علیم بذات الصدور، اور وہ سب کو اس کو معلوم ہے جو کچھ آپ کے دلوں میں موجود ہے، یعنی وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی تم خدا کی اس خدائی کے اندر، اس کائنات کے اندر
جو رہ رہے ہو تو کوئی اس کا مالک وہ اندھا نہیں ہے، اس کو وہ جاننے والا، وہ دیکھنے والا، وہ سمجھنے والا، وہ ہماری ساری چیزوں کو جو ہم ایک ہی چیز کر رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے حال تک کو جانتا ہے۔ ہم جو دلوں کے اندر سوچتے ہیں، ہم جو پلاننگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ اور جو ہم اجالے میں کر رہے ہیں، جو ہم اندھیرے میں کر رہے ہیں، جو خلوت میں کر رہے ہیں، جو جلوت میں کر رہے ہیں، ہمارا حقیقی مالک سب چیز سے آگاہ ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے چھپے رازوں تک کو جانتا ہے۔ ہم کوئی چیز اپنی سے چھپا نہیں سکتے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو تمام صلاحیتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، جو قوتیں عطا کی ہیں، جو وسائل و ذرائع دیے ہیں، اسی کے عطا کردہ ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہماری خلوت جلوت میں ہر جگہ اللہ موجود ہے، تو ہمیں اس اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمیں سارے وہ اعمال کرنے چاہیے جو اس کو مقبول ہو، جو اس کو پسند ہو، جو جو اس کے دربار میں ہمارے لیے کوئی اچھا مقام بنا سکیں، ہم اس کے تابع دار بندے ثابت ہو سکیں، ہم ہر جگہ اس کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اسی کو راضی کرنے کے لیے اور اسی کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم کوشش کرنے والے بنے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفر کے انجام کے بارے میں بتایا کہ کفر کا انجام کیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اس کی تعلیمات کو ٹھکرایا، اس کے فرمان کا خیال نہیں کیا، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، کیا تمہیں وہ خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے آپ سے پہلے کفر کیا، ولہم عذاب علیم، اور انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ایک اور دردناک عذاب ان کو منتظر ہے۔ اب انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی کائنات موجود تھے، تم سے پہلے بھی اور دنیا میں لوگ تھے، اور ان کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے نہیں، تاریخ انسانیہ ہمارے سامنے ہے۔ کتنی قومیں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، جنہوں نے کفر کیا، ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا انسان غور نہیں کرتا اس کائنات میں جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کی کیا ہسٹری تھی، وہ کون سے لوگ کامیاب ہوئے، کون سے لوگ ناکام ہوئے؟ تو یہاں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اور خبریں نہیں پہنچی تو تم پچھلی انسانیت سے لوگ گزرے ہیں ان کا خیال کرو، ان کا انجام دیکھو، ان میں سے کون لوگ کامیاب تھے، کون لوگ ناکام تھے، اور جو لوگ ناکام ہوئے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذات کا بدلہ چکھا۔ کیا ہم اب کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ناکام لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا گیا فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، جن لوگوں نے کفر کیا اس کا پھر مزہ چکھا، اور آگے ایک اور بڑا دردناک عذاب کا منظر ہے جو آگے دوزخ ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی میں گزاری، اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اور پھر فرمایا گیا کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ اور جو پہلی قومیں جو تباہ برباد ہوئی وہ کس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں، روشنی اور روشن چیزیں لے کے آئے، نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے کیا کہا؟ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ کیا اب ہمارے میں سے لوگ اٹھ کے ہمیں ہدایت دیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی فرشتے نہیں آ سکتے، یا خدا ہمارے پاس پیغام نہیں براہ راست بھیج سکتا؟ ان کا یہ مقصد تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اس ہدایت سے، اس روشنی سے منہ پھیر لیا، اب اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، تب پھر اللہ نے بھی ان سے منہ موڑ لیے، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اپنی ذات میں محبوب۔ میں یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی انسانیت کی تاریخ کا جائزہ لیں اور جو قومیں تباہ برباد ہیں ان کے انجام سے ہم سبق حاصل کریں، اور جو وہ باتیں حق کو ٹھکرانے کے لیے کرتے رہے، اگر ہم نے وہی روش اختیار کی تو ہمارا انجام بھی ویسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو ہدایت دی، کس کے ذریعے دی؟ اپنے رسولوں کے ذریعے۔ انسان کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ابھی اپنی عقل سے سمجھے دیکھے یہ کیا، کہاں حق ہے، کون چیز سچ ہے، کون چیز غلط ہے، کہاں کفر ہے، کہاں ایمان ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اپنے رسول بھیجے، ان کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ آپ کی آڈیو پھر بند ہو گئی ہے۔ عقل بھی پیدا کر دی، سمجھ بھی دی، شعور بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے اپنے نبی بھی بھیجے، تاکہ کل کو انسان یہ نہ کہہ سکے ہمیں ہدایت دینے کے لیے کوئی نہیں آ سکا، ہمیں کس نے سمجھایا نہیں۔ یہ اتمام حجت ہمارے اوپر پوری ہو چکی ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات موجود ہیں، اس سے پہلے قوموں کے پاس ان کے انبیاء آتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، پھر ان کا انجام ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم اپنے انجام کو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو
اللہ کے مقبول بندوں میں شامل کرنے کے لیے اگر اس کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دعوت لے کے آئے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے ہماری آخرت بھی بنے گی، ہمارا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو دین ہدایت ہم تک پہنچی اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی جزاک اللہ خیر جی، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے آپ کی اس یہ آواز نہیں آ رہی؟ کوشش کا۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز آپ، جی آواز کا آپ پاس مسئلہ ہے، اس کو آپ صحیح کر لیں، آواز اونچی کر لیں آپ۔ جی، اب آواز آ رہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، تو رفیع بھائی آپ پہلے بات چیت کر لیں اس پروگرام پہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ، جی ڈاکٹر صاحب کا آن نہیں ہو رہا سسٹم جو ہے، تو اکرم بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں ماجد بھائی کی درس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب ماجد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا درس دیا ہے ماشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں جیتن فورم میں ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں، میرے بھائی محمد آدمی ہیں، درس کی تیاری بھی انہوں نے کی ماشاءاللہ، اور یہ بہت اچھے مدرس ثابت ہو سکتے ہیں۔ البتہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو میں اس میں سے کیے میں نے، اس میں چند ایسے بنیادی نکات ہیں ان پہ اگر تھوڑا سا زیادہ تشریح کی جائے تو بہت شاندار درس اس پہ تیار ہو سکتا ہے، اور کافی لمبے دورانیے کا درس ہو سکتا ہے۔ جیسے تسبیح ہے، سب سے پہلے تسبیح آیا، اس کی تھوڑی سی تشریح زیادہ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے حمد دوسرا لفظ آیا، حمد اور تسبیح کے اندر کیا فرق ہے، ان دونوں کی تشریح تھوڑی سی وضاحت کر دی جاتی، بہت خوبصورت درس ہو جاتا، مزید اس میں رنگ لگ جاتا۔ اسی طرح سے تیسرا لفظ ہے قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اس کے بعد ہے ایمان و کفر۔ ان کو اگر سرخیاں بنا کے یا مین پوائنٹس بنا کے تھوڑا سا تشریح کر دی جاتی تو بہت خوبصورت، اس کو ریلیونٹ بھی ہو جاتے، سارے مضامین کو ان کے ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا تھا۔ تخلیق کائنات ہے اسی طرح سے، اور ایک تھوڑی سی یعنی تصحیح کی ضرورت ہے ماجد بھائی کو کہ بہت خوبصورت تلاوت کی انہوں نے شروع میں، لیکن جب درس کے دوران آیات کو دہرایا انہوں نے تو بڑی تیزی میں دہرایا، تو بعض الفاظ ایسا لگا جیسے چبا رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا درس ہے، جزاک اللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی ہمت بڑھائے اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے۔ آمین، جزاک اللہ خیر جی۔ ڈاکٹر رفیع صاحب جی، جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوست محمد صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آن لائن آ جائیں، تو یہ میری لائن پہ آ گئے۔ اس کو آپ کی لائن صحیح لائن نہیں ہے، اس کو دوستی کہتے ہیں۔ ہاں ہم ان کو کہتے ہیں دوست محمد۔ تو بہرحال یہ واٹس ایپ بہت کم دیکھتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ دیکھ لیں تو ان کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے ہمارے واٹس ایپ کے گروپ پہ بھی کوئی میسج انہوں نے نہیں دیکھا، صبح میں نے جو میسج کیا وہ بھی نہیں دیکھا، اور جو فون کیا وہ انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، اور ابھی دیکھا تو ان کی کال آئی کوئی اب سے 10-12 منٹ پہلے۔ میں نے کہا بھئی اس وقت عبد الماجد صاحب کا درس جاری ہے تو 10 منٹ کے اندر اندر آپ آن لائن آ جائیں، تو یہ ماشاءاللہ پورے 10 منٹ میں میرے گھر پہ آ گئے۔ تو عبد الماجد صاحب کے درس کے حوالے سے ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ عبد الماجد صاحب بھی اپنے حلقے میں، ایک تو جو ناظم ہوتا ہے وہ تو ایک حرفن مولا قسم کی چیز بنی جاتا ہے جماعت میں، جو کچھ عرصے ناظم رہے، تو عبد الماجد صاحب بھی اپنے یہاں میرا خیال ہے کہ درس دیتے رہے ہیں پہلے۔ اور ایک بات جو انہوں نے شروع میں کی کہ میرا خیال تھا کہ ابھی تو شاہ فہد صاحب درس دے رہے ہوں گے، اس لیے میں تھوڑا میرا خیال تھا میں تھوڑی دیر بعد آن لائن ہو سکتا ہوں،
تو ایک بات تو یہ واضح ہونی چاہیے، پہلا درس ہے آج، پہلی کلاس ہے اس گروپ کی، کہ صرف اپنا درس دینے کے لیے آن لائن نہیں آنا ہے، بلکہ یہ پوری کلاس ہے جو 2 گھنٹے کی ہے، اور اس میں مختلف لوگ درس دیں گے۔ جو ہمارے مربیین اس پہ تبصرہ کرتے ہیں وہ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہم اس درس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کر لیں جو سب کے لیے مفید ہو۔ تو آپ کا درس ابھی ہونا ہے، یا درس آپ دے رہے ہیں، یا آپ درس دے چکے ہیں، کوئی اور درس دے رہا ہے، وہ سب اس کلاس کا حصہ ہے۔ تو اس لیے پوری کلاس میں شریک ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر صاحب ہر دفعہ، بلکہ ہر کلاس سے پہلے کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 5 منٹ پہلے آن لائن ہو جائیں۔ 9:30 کا آپ کا ٹائم ہے، تو اس کا مطلب 9:25 پہ ہم سب کو آن لائن ہونا چاہیے۔ اچھا، درس میں ایک یہ تو اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن ایک تو آن لائن کا کچھ پرابلم ہوتا ہے، اور دوسرے اگر موبائل پر آپ بات کر رہے ہوں، آن لائن ہوں، تو کچھ اس کے مزید مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے غالباً یہی وجہ ہوگی کہ آپ کے ہاتھوں کا تو استعمال ہو رہا تھا، لیکن جیسے ایک سامعین کے سامنے آپ کا ایک آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، اس میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یعنی یہ لگ رہا تھا کہ جیسے آپ یوں اوپر دیکھ رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سامعین سے آئی کانٹیکٹ ہو، ان کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو ہو، کوئی الفاظ میں زیر و بم ہو، کہیں اتار چڑھاؤ، کہیں زور دے کے بات کرنی ہے، کہیں ایمفیسائز کرنا ہے، کہیں اس کو بڑے ایک ہلکے انداز میں کرنا ہے، یا بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی کام کی ہیں لیکن ذکر ان کا ہوتا ہے، جیسے برسبیل تذکرہ ایک بات میں نے کہہ دی ہے۔ دوسری چیز، درس قرآن تو ہم کہتے ہیں، لیکن درس قرآن حدیث کے بغیر کچھ ادھورا سا ہوتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث پیش کی جائیں تو ظاہر جو بات ہم کہہ رہے ہیں اسی سے متعلق احادیث ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بات زیادہ مستند اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا سورہ تغابن کی آیات ہیں، تو اگر ابتدا میں جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے درس کا موضوع بتا دیں کہ میرا آج کا درس اس موضوع پر ہے یا ان آیات پر ہے جس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں، تو پھر پورا درس میں آپ کے سامع کی توجہ آپ کی طرف رہتی ہے کہ اچھا اس موضوع پر گفتگو اور اس پہ کچھ اہم نکات اور اس کے حوالے سے کوئی پیغام مجھے ملے گا۔ تو یہ چند چیزیں اگر اس میں پیش نظر مزید رکھ لی جائیں، ظاہر ہے کہ آپ درس میرے خیال میں دیتے بھی آئے ہیں، تو اس میں مزید بہتری اور نکھار پیدا ہو جائے گا۔ باقی ہے کہ آپ کا درس ماشاءاللہ بڑا، اس میں ایک روانی تھی، اس میں ایک فلو تھا، اس میں ایک مطالعہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ نالج جو ہے بہت زیادہ اس میں ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ کا پہلے مطالعہ ہے، چاہے اس درس کے لیے آپ نے کچھ کم ٹائم دیا ہو، تو یہ چیزیں بہرحال نظر آ رہی تھیں کہ انشاءاللہ کچھ چند ان چیزوں کا آپ خیال مزید رکھ لیں گے تو آپ کی گفتگو، آپ کا درس مزید بہتر ہو سکے گا۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو عبدالماجد بھائی چند ایک چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ جو وہ یہ تبصرہ بھی آپ پاس پہنچ جائے گا اور آپ کی ویڈیو بھی آپ پہ پہنچ جائے گی، اور ہم تجزیہ جو کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، تو اس کو سامنے رکھ کے آپ انشاءاللہ آئندہ کا جو پروگرام کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ تجربہ ہے آپ کو، ماشاءاللہ ناظم رہے ہیں آپ، جو درس بھی دیتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 20 منٹ کا درس تھا، آپ نے 16 منٹ لیے ہیں، 4 منٹ آپ نے کم لیے ہیں، تو 1 منٹ کوئی بات نہیں، 1 منٹ کم لے لیں یا زیادہ لے لیں وہ قابل قبول ہے، لیکن 4 منٹ جو ہے نا وہ بہت کچھ کہا جا سکتا تھا۔ دوسرا ماشاءاللہ تلاوت آپ کی اچھی ہے، ماشاءاللہ تجوید آپ کی اچھی ہے، لیکن آواز کم تھی شروع میں تلاوت کی جو تھی، اور آپ آواز کو کم کرتے رہے ہیں، کم آواز کو کم کرتے رہے ہیں۔
एक होती है ज्यादा आवाज को कम करना, ये कम करना नहीं, आप कम आवाज को कम करते कि तो सुनने के लिए एफर्ट करनी पड़े, थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लें आप। दूसरा आपने इसमें अपना इनका जो था सूरा का शान नज़ूल वगैरह उसको भी बताना शुरू किया, लेकिन 20 मिनट के दर्स में ये नहीं आएगा। आप उसमें अगर पूरा करेंगे तो आपको डायरेक्ट अपने टॉपिक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक पे दर्स है, सूरा पे दर्स नहीं। अगर सूरा पे दर्स होता तो फिर इसकी आप जो है ना वो शान नज़ूल भी बताते, वक्त नज़ूल भी बताते, मज़ामीन भी बताते। दूसरा जो है वो ये सही मैं नहीं इसको कर सकता क्योंकि जूम पे है कि कितना दर्स आपने जुबानी दिया और कितना आपने पेपर को कंसल्ट किया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप जुबानी भी बोल रहे थे, आयात को देख भी रहे थे, पढ़ रहे थे, तर्जुमा पढ़ रहे थे, लेकिन तबसरा आपका जुबानी था मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। तो डॉक्टर साहब ने कह दिया क्योंकि उसमें आपकी जो है मेनली सेटिंग जो है उसकी मोबाइल की जूम के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए उसमें थोड़ा सा मसला था, इसको आप इंशाल्लाह देख लेंगे। अगर आप पहले आ जाते 15 मिनट 10 मिनट पहले आप करते तो फिर मैं आपकी हेल्प कर देता इसको और बेहतर करने के लिए। फिर दरमियान में आपकी आवाज बंद होती रही, ये मुझे नहीं पता कि ये टेक्निकल रीजन क्या था इसका, तो उसको भी देखना है कि फ्लो जो है वो टूटे नहीं, आवाज बंद ना हो। फोन कॉल आ रही थी, उसमें फोन कॉल आ रही थी, उसको बंद कर रहा था बार बार। उसको ये तरीका होता है कि जब आप टेलीफोन यूज कर रहे हैं तो इसको आप जो है उस पर कर रहे हैं एयरपोर्ट मोड पे कर रहे हैं, तो उस पर ये होता है फिर कॉल ब्लॉक हो जाती है, फिर आपको तसल्सल नहीं टूटता। अच्छा, एक मेरा सवाल ये कि आपने इस दर्स के लिए कितना वक्त दिया, आपने कितनी तैयारी में कितना टाइम दिया आपने तकरीबन अंदाजन? इसमें जो एक्चुअली कि मैं इसको 4-5 दफा तो मैंने इसको तैयार किया, लेकिन पिछले दिनों मैं रिलैक्स हो गया जब मुझे कोई इतला नहीं आ रही थी दर्स की, मेरा नाम नहीं आ रहा था, शाहफाज का नाम आ रहा था, फिर बार बार मैं शायद रफीक साहब मेरी बात भी हुई, तो अब मैं आज भी रात तक मुझे कोई मैसेज नहीं मिला था कि मैंने सुबह दर्स देना है। आज सुबह मैंने 6 बजे मैसेज पढ़ा तो फिर मैंने एक दफा पढ़ा बस। सही इसमें ज्यादा तैयारी नहीं कर सका। क्योंकि मेरे पास आपका नाम नहीं था और मैंने ऑलरेडी जो वो पिक किए थे जो ग्रुप में से जिन भाइयों ने डाला था उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना नाम भी लिखें, टॉपिक भी लिखें और अपना जोन भी लिखें, कि उस जोन से मैं पिक करता था किस किस जोन से आए। तो आज मैं मिस कर गया, आपके जो ना मैसेज था उसको मैं नहीं पिक कर सका, तो वो मुझे शाहफाज साहब को मिला तो फिर मैं उसी को करता रहा, तो इस वजह से जो मेरी भी गलती है इसमें, तो इंशाल्लाह आइंदा नहीं। मेरी खुद पूरी तैयारी नहीं थी दर्स की, मैं खुद इसको मान रहा हूँ कि मैं पूरा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि मेरा नाम नहीं आ रहा था, मैं कहा शायद मेरा हो ही ना, मैं यही समझ रहा था। चले हम इसकी आधी तैयारी ले लेते हैं, इसको पूरी तैयारी नहीं आधी तैयारी जी इंशाल्लाह अगला आधी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी आपकी वीडियो सेटिंग, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ऑडियो सेटिंग इसकी, तो ये आप जो है इंशाल्लाह इस टाइम के दौरान अपने करने में, आपको इसकी वीडियो भेजूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस किस चीज़ को सेट करने की जरूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुताला भी है और आपकी जो रुहानी भी थी गुफ्तगू में, उसमें कहीं रुकावट नहीं थी, आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो है एक मुदरस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो रुके नहीं, एक तसल्सल के साथ अपनी बात को बयान करते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों चीज़ें हैं। अब जितना आप जितनी बेहतर तैयारी होगी उतनी इंशाल्लाह अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन आपका ओवरऑल दर्स माशाल्लाह बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फरमाए। तो इंशाल्लाह आगे चलते हुए जनाब आपका नाम मैं इंशाल्लाह डाल लूंगा उसमें ग्रुप में आपके, और अगर आपके कोई और साथी भी जो है इस ग्रुप में शामिल होना चाहें, दर्स देना चाहें, तो जो है ना उनको जरूर आप ना मुझे मैसेज कर दें, तो मैं इंशाल्लाह उनका नाम भी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो 2 हफ्ते के बाद होगा, तो एक टाइम है लोगों को जो है इसमें तैयार करने का। जज़ाकल्लाह खैर जी, आप खुद कुछ कहना चाहें? अब्दुल माजिद साहब से मैंने ये जो हमारा शुरू में प्रोग्राम था ना, हर ग्रुप में उस ग्रुप के मुरब्बी कुछ होंगे और एक कोऑर्डिनेटर होगा, तो अब्दुल माजिद साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस ग्रुप के कोऑर्डिनेटर आप होंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से भी इनको खासा अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि जितना कोऑर्डिनेटर उसमें एक्टिव पार्ट प्ले करेगा उतना ही ग्रुप इंशाल्लाह बेहतर चलेगा। वैसे उसमें तो हमारी भी तो ना इसको प्रॉपरली हम जो है उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सके ना। ग्रुप 6 में जो है वो सिर्फ एक ही नाम लगातार आता रहा, दूसरा नाम ही नहीं आया, तो उसमें हमारी जो अपनी है उसको एक्सेप्ट करते हैं ना इंशाल्लाह। अब ये उसको देख लें कौन कौन से और लोग हैं जिन्होंने इसमें आना है, कोऑर्डिनेट कर लें। अच्छा, तो बता दें तो इंशाल्लाह उसको ऐड कर लेंगे जी। अच्छा, दूसरे ये जो दोस्त मोहम्मद साहब आए हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी इनकी भी क्लास ले लेना। इनकी क्लास ये हमारी क्लास दर्स तो आज नहीं देंगे,
میں نے کہا میں تو اس کے مجھے اطلاع نہیں تھی اور تیاری نہیں ہے، لیکن جو ابتدائی انٹرویو ہے وہ ذرا کر لیں آپ ان سے۔ تعارف کرا دینا جی، تاکہ نیکسٹ ٹائم میں آسانی رہے، ٹائم بچ جائے گا ہمارا، تعارف والا ٹائم ہم جو یوز کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ چلیں، ہمیں یہی خوشی ہے آپ تشریف لے آئے ہیں، چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم درس کے ساتھ ہوں گے۔ مجھے وہ زون کا پتہ ہی نہیں تھا، اس سے چل نہیں رہا تھا، جی جی شامل ہو جاتا۔ جی دوست محمد صاحب، آپ تھوڑا سا تعارف کرا دینا تاکہ پھر نیکسٹ ٹائم ذرا آسانی رہے ہمیں۔ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا نام دوست محمد، میں نے اسلامی یونیورسٹی سے ریٹائر ہوا اور آج کل گھر میں ہی ہوں، ریٹائر لائف گزار رہا ہوں۔ اسلامی یونیورسٹی میں کیا تھی آپ کی ذمہ داری؟ SBS سینئر پرائیویٹ سیکٹر۔ اچھا ٹھیک ہے، تو رہائش کہاں ہے آپ کی؟ رہائش ڈاکٹر صاحب کے محلے میں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو پرانی دوستی ہے نا آپ کی؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے کافی عرصہ۔ تو تنظیمی طور پہ آپ کی ذمہ داری رہی کچھ ناظم یا اسی قسم کی؟ آج کل وہ وارڈ ناظم کی۔ اچھا، وارڈ ناظم کی ذمہ داری بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے جی آپ کی۔ تو آپ کے وارڈ میں درس ہو رہا ہے کوئی؟ جی الحمدللہ، اسی گھر میں ہو رہا ہے۔ کسی گھر میں؟ اسی گھر میں ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ مسجد میں ہو رہا ہے ہماری۔ اچھا 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 اچھا، منگل کو مسجد میں ہوتا ہے، جمعرات کو ادھر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا ڈاکٹر صاحب کا وارڈ ایک ہے؟ جی جی، صحیح۔ ایک 15 روزہ رکھا ہے جو ہمارے ABC بلاک محلے کے، جی جی، ایک میں ہو چکا ہے اور دوسرے میں ابھی ہونا ہے صحیح 15 دن بعد۔ صحیح صحیح۔ کیونکہ وہ لوگ تھوڑے سے ہٹکے ہیں جہاں سے، تو مطلب ان کی سہولت کے لیے درس وہاں پہ ہوا کرے، جن لوگوں نے کنسنٹ دی ہے ان کے گھروں میں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بہت شکریہ جی، انشاءاللہ پھر آپ سے رہے گا رابطہ۔ تو آپ کو موضوع کیا ہوگا اگلے پروگرام کے لیے؟ موضوعات وغیرہ بتا دیے جائیں۔ اب بتا دیں، زبانی بتا دیں، ریکارڈ ہو جائے نا تاکہ۔ ویسے آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں موضوع کو، اگر آپ چاہیں تو کوئی ایسا واٹس ایپ میں پڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ تو چیک کریں۔ اچھا چلیں جی، بہت بہت خوشی جی دوست صاحب، انشاءاللہ جو آپ تو ناظم ہیں وارڈ کے ڈاکٹر صاحب کے، تو اور ڈاکٹر صاحب کے پرانے کولیگ ہیں جی، انشاءاللہ جو آپ سے پھر آپ کریں گے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے۔ جی جی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ آسان سا موضوع لیجیے گا، مشکل نہ لیجیے۔ کل ہمارے ایک دوست نے اقامت دین کا موضوع لے لیا تھا پہلے ہی، تو میں نے انہوں نے کہا بھی آپ نے موضوع بہت مشکل لے لیا تھا، اس لیے آپ کو مشکل پیش آئی۔ تو آپ صبر پہ جی، غیبت پہ، اس قسم کی زبان کے افعال، اس قسم کا ہلکا سا موضوع لیں، تو انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی آپ۔ جیڑا صاحب صحیح ہو گیا؟ یہ اپنا عبد الماجد بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنا موضوع ابھی سے بتا دوں۔ جی بالکل بتا دیں جی۔ میں اسی صورت کو کنٹینیو کروں گا 3 درسوں میں، مکمل کرنی میں نے۔ نہیں ایسا نہ کریں، نہیں ایسا نہ کریں، آپ موضوعات چینج کریں، کیونکہ اس میں پھر ورائٹی آتی ہے، آپ اس میں ہمیں بھی موقع ملتا ہے پھر آپ سے بات چیت کرنے کا۔ چلے پھر میں سوچ کے پھر آپ سوچ کے اس میں ڈال دیں، ہاں صورت کو تسلسل نہ کریں۔ جب انشاءاللہ آپ خود پروگرام دینا شروع کریں گے، پھر اس کو آپ شروع سے آخر تک لے جائیں۔ جی اپنا رفیع بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ شاید بھائی بس اب میرا خیال ہے اس فورم پر ہی عبد الماجد صاحب کو دوبارہ یاد کرا لیتے ہیں کہ اس جو زون 6 کا تربیت مدرسین کا گروپ ہے، تو اس کے کوارڈینیٹر عبد الماجد صاحب ہیں،
اور یہ ہم گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے इंशाल्लाह تاکہ جب باقی جو اس کے شرکا ہیں ان کے علم میں بھی آ جائے. जी इंशाल्लाह اچھا، کوآرڈینیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر ظفر صاحب اکیلے لوگوں کو ریمائنڈ کرانے میں موضوع نہیں آیا، کتنا آیا، کسی کا نہیں آیا، کتنے لوگوں نے اوکے کر دیا، تو یہ اصل میں تو کام گروپ کے اندر اس گروپ کے کوآرڈینیٹر کا ہے. ڈاکٹر ظفر صاحب جو ہے وہ تو اوور آل تمام گروپس کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ریمائنڈ کرائیں گے، ہم بھی کرائیں گے، لیکن اس گروپ کی حد تک آپ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھیں. اب مثلا اس گروپ کی واٹس ایپ گروپ میں تو دوست محمد صاحب کا نام ہم نے شامل کیا ہوا ہے، لیکن ممکن ہے، مجھے ابھی صحیح یاد نہیں آ رہا کہ جو لسٹ ہم نے بنائی تھی اس میں ان کا نام ایڈ ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو اسی طرح کوئی اور فرد شامل ہونا چاہ رہا ہے اگلے کلاس تک تو اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد آخر تک وہ لوگ کنٹینیو کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں. موضوعات پہلے سے جو لوگ طے کر لیتے ہیں وہی تیاری کر پاتے ہیں، پھر وہی حاضر بھی ہوتے ہیں. جس کی تیاری نہیں ہوتی تو پھر وہ ظاہر ہے چاہتا ہے کہ تھوڑی اپنی جان بچانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کرنا ہے. شاہد بھائی جی میری بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جی جی جو افراد میرے زون میں آپ کے پاس کنفرم ہو رہے ہیں موضوع کے لحاظ سے بھی، وہ پھر ان کے کانٹیکٹ نمبر وہ سارے مجھ سے شیئر کریں گے تاکہ میں ان سے رابطہ کر سکوں ان کے موضوع کے لیکن حساب جو سے بھی. واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے نا زون نمبر 6 مدرسین 21 زون 6 یہ آپ کا گروپ ہے. ٹھیک اور اس گروپ میں آپ ویسے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں جی جی تو تھوڑا اس بہت میں آپ تھوڑا بہت جب جاتے نا گروپ انفو میں تو اس میں وہ پوری لسٹ آپ کو مل جاتی ہے کہ کون لوگ اس گروپ کے ممبر ہیں، جی جی اور اس میں ان کے نام بھی آ جاتے ہیں. اور اگر نام آپ کے پاس سیو، بہرحال وہ لسٹ بھی ہم نے اس گروپ میں شیئر کی ہے ورڈ میں، بلکہ پی ڈی ایف فائل کے طور پر اس گروپ میں وہ موجود ہے. تو وہ بھی آپ جس میں نام بھی ہے اور آپ کا زون نمبر 6 کے یہ شرکا ہیں اور ان کے واٹس ایپ نمبر یہ ہیں، وہ پوری لسٹ دی ہوئی ہے. تو وہ لسٹ میں نے دیکھی ہے شاید، وہ لسٹ میں نے دیکھی ہے، لیکن جو افراد ابھی آپ کے پاس کنفرم ہو رہے ہیں درس کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے، وہ مجھے جو میرے ساتھ کنفرم شیئر نہیں. جو کنفرم ہو رہے ہوں گے نا وہ اسی گروپ میں بتائیں گے کہ میں فلاں موضوع پہ کر رہا ہوں، ہے نا. ٹھیک ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس میں آپ کو معلومات ملتی جائیں گی. کوئی نام ایڈ ہوتا ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے یا ہم سے کہتا ہے، ہم اس نام کو اس میں ایڈ کر لیں گے. بلکہ اس گروپ 6 کے گروپ واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن بھی آپ کو بنا لیتے ہیں تاکہ آپ خود بھی کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ بھی ایڈ کر سکیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ 2 ہفتے بعد اگلی کلاس ہوگی. ابھی شاہ فیض صاحب کا کیا سٹیٹس ہے ابھی؟ شاہ فیض صاحب کا تو ہم پرستی پہ جو انہوں نے درس دینا تھا وہ بھی ہمارے گروپ میں تھے. موضوع انہوں نے بتایا تھا لیکن آج وہ موجود نہیں تھے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی. کس یو سی میں ہے وہ؟ اب یو سی نمبر تو ہر ایک کے ہم نے الگ سے نہیں لکھے ہوئے، زون لکھے ہوئے ہیں اسی زون 6 میں. وہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے شاہ فہد آپ جانتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے G15 وغیرہ میں کسی جگہ چلے رہتے ہیں. میں ان سے رابطہ کر لوں گا، نمبر دیکھ کے ان کا میں بھی رابطہ کر لوں گا. صحیح صحیح صحیح. اچھا ماجد بھائی، میں نے آپ کو بنا دیا ہے گروپ ایڈمن، تو اس میں آپ ایڈ اچھا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں گروپ میں نا. مثلا کوئی نام نیا آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کو ایڈ کریں، لیکن مجھے صرف یہ کہ مجھے بھی آپ جو پورا نام اس کا نا بھیج دیں تاکہ میں میری لسٹ میں اس کو ڈال دوں، کیونکہ اس میں تو آپ کا ایڈ کریں گے اس میں ایڈ نہیں ہوگا، تو پھر میں اس کو ایڈ کر لوں گا. ایسے موضوعات کے لیے جو وہ ہم ابھی امیڈیٹلی میں اس کو میں کر دوں گا، اور پھر جو لوگ ایڈ کرنا چاہیں گے وہ موضوع اپنا ایڈ کرتے جائیں گے. تو انشاءاللہ مل کے ہم انشاءاللہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ چاہے. کیونکہ میں پرسنلی لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، کیونکہ آپ اپنے زون میں پرسنلی لوگوں کو جانتے ہیں تو اس طریقے سے پھر کوآرڈینیشن ذرا بہتر ہو جاتی ہے. ذاتی تعلقات بہت رول پلے کرتے ہیں ان سارے معاملات. انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیر جی ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے دوست محمد صاحب نے درس نہیں دیا تو دعا ان سے کروا لیں. بالکل کوئی تو کام کروا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو بغیر اس کے. اسی میں درس دے دیں دعا میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو درس ہوا یا اللہ تیرے دین کو اپنے ذہنوں میں دلوں میں تازہ کرنے کی